کہ جن گھروں میں لڑائی جھگڑا ہو، بچے لڑ رہے ہیں، میاں بیوی لڑ رہے ہیں، کہ الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے، الف حرف، لام حرف، میم حرف، تین حرف ہر حرف پہ نیکیاں ہیں، نیکی روحانی طور پہ بھی فضائل ملیں گے اور اجر و ثواب بھی ہے۔ ثواب بھی بار بار حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، وہ آپ نے پڑھنی ہے 21 مرتبہ۔ وہ ایک عملیات کے اندر ہوتا ہے کہ وہ اٹھرا کے اندر کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک جناتی اٹھرا ہوتا ہے، ایک بیماری ہوتی ہے، وہ عامل لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو باندھا ہوا ہے وہ کہ وہ موٹا نہ ہو، ہاں یہ ایک عمل ہوتا ہے، ہاں۔ تو اس کے لیے بھی یہی حل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری عزیز الرحمان صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ لاسٹ ٹائم آپ کو ہم نے زحمت دی تو آپ کے ساتھ جو پروگرام کیا اس میں کچھ وظائف کا ذکر ہوا اور کس طرح سے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد بہت سے سوالات آئے ہمارے پاس، تو وہ کچھ تھوڑے سے سوالات ان میں سے جو ہے میں لے کے آیا ہوں آج آپ کے پاس، وہ آپ سے پوچھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھریلو جھگڑے جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ کمپیٹیبلٹی کے ایشوز جو ہیں وہ نئے شادی شدہ جوڑوں میں تو آ رہے ہیں، جو 20-25 سال ہو گئے نے وہ بھی نہیں آپس میں صحیح رہ پا رہے۔ بچوں کے ساتھ بھی مسائل ہیں، کوئی انریسٹ سا گھر میں ہر وقت رہتا ہے۔ اس کی ایکچوئل وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ جی بڑی مہربانی، آپ نے دوبارہ مجھے موقع دیا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے 28ویں پارے میں، سورت کا نام ہی سورت المجادلہ ہے۔ مجادلہ میں نا لڑائی جھگڑا۔ ہوا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے ہجرت کر کے، وہاں ایک صحابیہ تھی جن کا نام تھا حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے میاں نے ان کو طلاق دے دی۔ اس وقت ابھی قرآن پاک کے اندر طلاق کے احکام ابھی نازل نہیں ہوئے تھے۔ عرب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے ایک طلاق دی جاتی تھی جس کو اسلام نے کچھ عرصہ جاری رکھا، اس کے اوپر عمل ہوتا رہا۔ وہ طلاق کیا تھی کہ خامد اب جب اپنی بیوی کے لیے وہ لفظ بول دیتا تو اس کے بعد رجوع کی گنجائش ہی نہیں تھی، تو ہمیشہ کے لیے طلاق ہو جاتی۔ وہ لفظ کیا تھے؟ خامد اپنی بیوی کو کہتا کہ تو آج کے بعد ایسے ہے جیسے مجھ پر میری بیٹی یا ماں ہے۔ اب ہجرت کر کے یہ صحابیہ آئی تھی، اس کا نہ تو باپ ہے وہاں، نہ بھائی ہے، نہ چچا ہے، کوئی والی نہ وارث نہیں کوئی ہے۔ بھی نہیں، ہاں۔ اللہ اور اس کے رسول اور ایک اس کا خامد بس۔ مسجد نبوی میں آئی اور مسجد نبوی کے اندر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک رہائش تھی، جہاں آج بھی موجود ہے۔ دروازے پہ دستک دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، دیکھا خولہ ہے، کہا کیسے آئی ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خامد نے مجھے یہ طلاق دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ابھی اس کا حل نہیں بتلایا، ہمارے پاس کوئی احکام نہیں آیا، تو آپ ہمیشہ کے لیے اپنے میاں پہ حرام ہے، اب رجوع کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ اتنی شائستگی کے ساتھ، اتنی تہذیب کے ساتھ اور اتنے ہی ادب اور عقیدت کے ساتھ اپنا جھگڑا بیان کر رہی تھی کہ اندر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ مجھے آواز نہیں آئی کہ باہر کیا ہو رہا ہے، کیا اللہ ہو، اور وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں، میرا تو خامد کے علاوہ یہاں کوئی بھی نہیں، آپ نے دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ جب مسجد سے باہر آئی نا تو اس نے اپنے آسمان کی طرف، اللہ کی طرف اس طرح چہرے کو اٹھایا اور سورت کی تلاوت کی، وہی الفاظ جو اس نے کہے اللہ نے اپنے انداز میں اسے قرآن بنا کے بھیج دیا۔ اللہ قد سمیع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا فتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ فرماتا ہے تحقیق اللہ، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا اللہ، آخری دروازہ تھا جو بند ہو گیا، اب تو تیرا ہی دروازہ ہے، تیرا ہی سہارا ہے، اب اللہ تیری سوا میں کہاں جاؤں؟ وہ اپنی گزارشات، اپنی دعا، اپنی شکایات، اپنی التجا، اپنی دکھ بھری داستان آسمان کی طرف چہرہ کر کے اللہ کو سنا دیا، اور آسمان سے آواز آئی قد سمیع اللہ، فوراً قرآن نازل ہو گیا۔ اللہ کے رسول ابھی اندر تشریف فرمائے بیٹھی ہیں تو قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا۔ قد سمیع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا،
تحقیق اللہ نے اس دکھیاری عورت کی دکھ بھری داستان کو سن لیا، اللہ اکبر. جو اللہ کے طرف اپنی شکایتیں بیان کر رہی تھی. اللہ میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں؟ اور اللہ نے دونوں کی آوازوں کو بھی سنا. اللہ کے رسول نے بھی کیا کہا، اس نے بھی کہا کیا سن لی. اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس رسم بد کو ختم ہی کر دیا ختم ہی کر دیا. کہ آئندہ کوئی ایسی طلاق نہیں ہوگی. اس اللہ کے اوپر تھوڑا سا جرمانہ ڈال دیا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ اب یہ کرے، روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور وہ آپ اس کی بیوی ہی ہیں، طلاق نہیں ہوئی. طلاق نہیں ہوئی. اللہ اکبر. اس صورت کو قرآن پاک کے اندر سورۃ المجادلہ کہا جاتا ہے. کچھ ہمارے بزرگان دین ہیں جنہوں نے اس کو بطور وظیفہ پڑھا کہ جن گھروں میں لڑائی جھگڑا ہو، بچے لڑ رہے ہیں، میاں بیوی لڑ رہے ہیں، کوئی بھی گھر کا فرد ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے پیش نہیں آتا، نفرت ہے، ہر طرف کینہ بغض ہے، بہو ہیں یا بیٹیاں ہیں، جس طرح جوائنٹ فیملی ہے ہماری، تو گھر کا کوئی بھی فرد لمبا وظیفہ نہیں ہے. قرآن پاک کی یہ سورت مجادلہ 28ویں پارے کی پہلی سورت ہے. ایک مرتبہ کچھ دن پڑھتے رہیں، 2-4 دن، 10 دن، 41 دن، جتنا اللہ توفیق دے. اور پھر یہ ایک ایک لفظ پر آپ کو اجر و ثواب ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے، الف حرف، لام حرف، میم حرف. ہر حرف پہ نیکیاں ہیں، روحانی طور پہ بھی فضائل ملیں گے اور اجر و ثواب بھی ہے، اور اس کے اندر بہت سارے اور ایسی خیرات، خیر و برکات بھی ہیں جو ہمیں علم بھی نہیں. تو گھر میں قرآن پڑھنا ویسے بھی باعث برکت ہے. تو پانی کے اوپر یا چینی کے اوپر کسی چیز کے اوپر دم کر کے گھر کے تمام افراد کو کھلاؤ اور ساتھ دعا کرو. اللہ کی قسم میں نے جن کو بتایا یہ المجرب وظیفہ ہے. اللہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے، گھر کے اندر سکون اور برکت ہو جائے گا. یہ صورت ایک مرتبہ پڑھنا، بس ایک مرتبہ، اور پانی پہ یا چینی کسی چیز پہ بھی دم کر کے اس میں چینی کے اندر چینی مکس کر دیں، پانی پینے والے میں مکس کر دیں، روز سب پیتے ہیں. کئی دفعہ کچھ لوگوں نے اس سے بھی کہا کہ اس قسم کا وظیفہ جو ہے وہ اگر آپ جو ہے وہ گھر کی جو بڑی بوٹل ہوتی ہے پانی کی جس میں سب پانی پی رہے ہوتے ہیں، اس میں ایک مرتبہ پڑھ کے روز اس میں ڈال دیں تو وہ بھی سارا کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا قائد صاحب، اور بھی کویسچن جو ہیں وہ کافی سارے آئے ہوئے ہیں. آپ کی اجازت سے میں اگر فون سے دیکھ کے جو ہے میں آپ کو بتا دوں تو زیادہ آسانی ہو جائے گی لوگوں کے لیے. ایک اس میں سے بہنوں بیٹیوں والے کویسچن ویسے اس میں زیادہ ہیں، اور ایک جو ہے اس میں یہ ہے کہ حمل اور بچے کا مسئلہ، بار بار حمل ضائع ہو جاتا ہے. ہم ایک تو ہے طبی طور پہ ہم کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحبان کہہ دیتے ہیں، طبیب کہہ دیتے ہیں کہ بچے کو خوراک نہیں مل رہی، آپ DNC کروا لیں. ایک یہ بھی ہوتا ہے ایشو. دوسرا یہ ہے کہ تیسرے منتھ، چوتھے منتھ یا 7ویں یا بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. اسے ہم عملی اپنی جو ہے نا عملیات کی زبان میں 18 کہتے ہیں. یا مس کیریج ہو جاتا ہے یا پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے، یا بچے کو خوراک نہیں ملتی. اس کو ہم اپنی عملیات کی لائن میں کہتے ہیں کہ بچے کا پیٹ میں خشک ہو جانا، خشک حمل، جس کو خوراک نہیں پہنچ رہی. ان تمام بیماریوں کا حل ہے. اب ان تمام بیماریوں کا حل دیکھیں، ایک تو بار بار حمل ضائع ہو رہا ہے، ایک دوسرا بچے کو خوراک نہیں ملتی. تو ڈاکٹر صاحبان کہہ دیتے ہیں کہ آپ DNC کروا لیں. یا بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد 1-2 دن بعد یا کچھ دنوں کے بعد وہ اس طرح کے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس کہ بچہ فوراً فوت ہو جاتا ہے. اتنا ویک ہوتا ہے کہ سروائیو نہیں کر سکتا. وہ 18 ایک بیماری ہوتی ہے. اچھا، ویک نہ بھی ہو تو صحت مند ہوتے ہیں، پیلے ہو جانا بچوں کا، سانس کی بیماری میں چلے جانا، سانس نہیں صحیح آتے بچوں کو پیدا ہونے کے فوراً بعد. ان تمام بیماریوں کا ایک حل ہے میرے پاس. دیکھیں قرآن پاک ہماری روحانی طور پہ بھی رہنمائی کرتا ہے، جسمانی طور پہ بھی رہنمائی کرتا ہے، اور ہر لحاظ سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر رہنمائی دی ہے. قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ یاسین. سورۃ یاسین سورت، بڑی فضائل ہیں اس کی ایک آیت ہے 36 نمبر. کس وقت ہم اس سورت پہ کے فضائل پہ پورا پروگرام کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ ہم کریں گے. اس کی ایک آیت ہے 36 نمبر. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. وہ آپ نے پڑھنی ہے 21 مرتبہ. چھوٹا سا وظیفہ ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسے وظائف کا چناؤ کروں جو سننے والے سنیں، فوراً ان کو یاد ہو جائے. پھر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ وظیفہ اللہ کی کتاب سے ہو یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہو. اس میں زیادہ برکت ہے، اس برکت بھی ہے اور اس کی زیادہ فضیلت بھی ہے، اور وہ
جو صحیح وظیفے ہیں اس کے ہمیں روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ اور بھی بہت سارے اس کے ہمیں برکات ملتی ہیں برکات اجر و ملتی ثواب ہیں، کے لحاظ سے۔ بالکل بالکل۔ تو یہ جو آیت ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، یہ بڑی پیاری آیت ہے۔ سبحان الذی، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ اکبر، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، پاک ہے۔ اللہ کے پاس بڑی طاقتیں ہیں۔ خلق الازواج کلھا، اس نے تمام چیزوں کو جوڑا جوڑا بنایا جوڑا ہے۔ بنایا ہے، واہ 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 مما واہ، تنبت الارض، زمین سے جو نکلتے ہیں پودے یہ بھی جوڑا یہ جوڑا بھی ہوتے جوڑا ہیں۔ جوڑا تھا، ومن انفسہم، اور خود انسان جو ہیں یہ بھی جوڑا جوڑا ہیں۔ جوڑا جوڑا ہے۔ اور پھر ومما لا یعلمون، ایسی چیزیں جن کو تم جانتے ہی نہیں ہو، ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا جو تمہارے علم میں ابھی جو تک نہیں آئی۔ تمہارے علم میں نہیں ہے، واہ 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 یہ واہ آپ نے پڑھنا ہے، ایک مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ طاق عدد میں پڑھ لے آپ، 5 مرتبہ، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، یا نہ گنے چند سورہ مرتبہ۔ فاتحہ، اچھا اس کے بعد درود ابراہیم، نماز والا درود۔ اچھا، لوگ تو یہ اکثر کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی شروع کریں، لیکن آپ فرما رہے ہیں پہلے کہ اللہ کی تعریف، اللہ کی طرف، واہ واہ پھر واہ درود واہ واہ ابراہیم، واہ واہ واہ، پھر اپنا مطلب اللہ اینڈ کی پہ حمد پھر۔ بیان کرے، الحمدللہ رب العالمین، اچھا، واہ واہ اس واہ کے واہ۔ بعد آپ نے یہ آیت جو میں نے پڑھی ابھی، اس کو اس طرح پڑھنا ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یہ ایک مرتبہ، اس طرح 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ پہلے سورہ فاتحہ، پھر درود ابراہیم، پھر درمیان میں یہ آیت، اس کے ساتھ ہی اس ہر کے مرتبہ ساتھ ہر مرتبہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، یہ پڑھنا ہے 21 مرتبہ۔ اچھا، یہ پڑھ کے آپ نے کسی چیز پہ دم کر لینا ہے، دم کر کے وہ چیز پانی ہو، چینی ہو، گڑ ہو، بادام، کچھ بھی لے لیں، کوئی بھی چیز ہو، وہ دم کر کے میری بیٹی، میری بہن جو مجھے دیکھ رہی ہے، جس کے ساتھ یہ پرابلم ہر دفعہ ہوتی ہے یا نہیں بھی ہوتی، حفظ ما تقدم، وہ اس کو پڑھ کے اللہ کے فضل سے 9 مہینے پڑھے۔ جن کا بچہ 7ویں مہینے یا کسی منتھ میں جا کے اس کی خوراک رک جاتی ہے، حمل خشک ہو جاتا ہے، اس کو خوراک نہیں ملتی، یا DNC کروانی پڑ جاتی ہے، یا حمل ضائع ہو جاتا ہے، جن خواتین کے بچے پیدا ہونے کے بعد فوت ہو جاتے ہیں، وہ بعد تک پڑھتی رہیں۔ میں نے سیرت نگاروں کی کتابوں، تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، میں نے ایسے ایسے لوگوں کی تاریخ پڑھی ہے جو اسلام کے ہیرو بنے ہیں۔ ان کے پیچھے کیا ہوتا تھا؟ ان کی مائیں جب دودھ پلاتی تھی نا، سورہ یاسین کی تلاوت کر اللہ رہی ہیں، اکبر، اللہ سورہ اکبر، مزمل پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، اللہ اکبر۔ تو میں اپنے دیکھنے والے اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ خصوصاً وہ بچے جو کمزور ہیں، اسی آیت کو آپ جب تک بچہ آپ کی فیٹ پہ رہے تو اس کو یہ پڑھ کے دم کرتے رہیں۔ آج کل ہمارا اکثر ہوتا ہے کہ مائیں بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، تو جب بھی تک وہ دودھ ان کی خوراک ہے، یہ پڑھ کے چھوٹا سا وظیفہ کبھی رہ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، اس کو پڑھ کے دم کرتے رہیں۔ انشاءاللہ یہ ان عورتوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے انمول تحفہ ہے، اور گھر بیٹھے وہ اپنا علاج کر سکتی ہیں۔ جن کا حمل ضائع ہو جاتا ہے، جن کو DNC کی پرابلم پڑ جاتی ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچے کو خوراک نہیں مل رہی، یا بچہ پیدا ہونے کے بعد اکثر بڑے علاج، بڑے بڑے مہنگے لوگ علاج کراتے ہیں، اور جن کا حمل ٹھہر نہیں رہا وہ بھی یہ کر سکتے وہ ہیں۔ بھی یہ کر سکتے ہیں۔ اور جیسے آپ نے بتایا کہ اس کے بعد بھی اگر بچہ فیڈ پہ اس وقت بھی اگر 21 پڑھائیں مرتبہ پڑھنا تو چھوٹا ہاں سا ایک وظیفہ ہے، لمبا وظیفہ تو جو ہے ہے نہیں، کرتے چند رہیں اس مرتبہ آپ میں۔ اوپر سے دیکھ کے پڑھیں گے، زبانی یاد ہو جائے گا۔ جن بچوں کو، جو بچے ٹھیک ہیں، وہ بھی اگر مدرس فیڈ پہ ہیں تو اس وقت اگر ان کو وہ ہم پنجابی میں کراتے رہے، کہتے ہیں اسکر صاحب سوکڑے کی بیماری، سوکڑے، ہاں، اس کو ہم عمل کیسے کہتے ہیں کہ بچے کا خشک رہنا۔ خشک رہنا، وہ ایک عملیات کے اندر ہوتا ہے کہ وہ اٹرا کے اندر کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک جناتی اٹرا ہوتا ہے، ایک بیماری ہوتی ہے، وہ عامل لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو باندھا ہوا ہے وہ کہ وہ موٹا نہ ہو، ہاں یہ ایک عمل ہوتا ہے، ہاں۔ تو اس کے لیے بھی یہی حل ہے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھ کے سنائی ہے، انشاءاللہ اس کے اندر بڑی اللہ نے پاور رکھی ہے۔ اللہ وہ اکبر، اللہ جب تک اکبر، دودھ اللہ پیتا رہے اکبر، تو کبھی کبھار جب ٹائم ملے اس کو پڑھ کے دم کر دیں، اگر روز کریں تو کیا ہی بات ہے، کیا بات ہے، انشاءاللہ وہ ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ختم ہو جائیں گے۔